محترم دوستو بزرگوں، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے خواب کی قسمیں اور ان کے احکامات ذکر کر دیے تھے۔ یہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہدایات فرمائی تھی خواب کے متعلق، ان ہدایات کا ذکر بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذکر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کو سن کر سمجھ گئے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے یوسف کو نبوت بھی عطا فرمائیں گے اور بادشاہت بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ خواب کو سن کر آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ تو آپ نے پھر منع فرما دیا کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کو نہ کرنا، اور فرمایا کہ اگر تو نے اپنے بھائیوں کو کر دیا تو وہ تیرے لیے مکر کریں گے۔ بھائی پہلے مخالف تھے اس وجہ سے کہ والد یوسف سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے، اس وجہ سے مخالف تھے۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے، مخالفتیں، پریشانیاں، یہ طرح طرح کی باتیں وہ آپس میں کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کو نہ کرنا۔ علماء نے اس واقعہ سے بہت ساری باتیں اخذ کی ہیں۔ ایک بات تو یہ اخذ کی ہے کہ خواب ہر کسی کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو منع فرما دیا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی انسان کے بارے میں یہ انسان کو علم ہو کہ میری نعمت یا میرے اوپر جو اللہ نے احسان کیا ہے، فضل کیا ہے، یا مجھے کوئی چیز عطا فرمائی ہے، اگر میں کسی ایسے انسان کو ذکر کروں گا جس کے بارے میں انسان کو علم ہو کہ وہ انسان سے حسد کرتا ہے یا انسان کا دشمن ہے، تو فرمایا اس آدمی کے سامنے نعمت کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے مخالف تھے۔ والد محترم نے کہا کہ یہ جو خواب تو نے دیکھا ہے بھائیوں کو ذکر نہیں کرنا۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان کے بارے میں انسان کو علم ہو کہ اگر میری نعمت فلاں آدمی کو پتہ چل گئی اور وہ میری مخالفت کرے گا، حسد کرے گا، تو اپنی نعمت کا اظہار ایسے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی علماء کرام نے اس آیت مبارکہ سے اخذ کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بات بھی اخذ فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو تو اس کی گفتگو ذکر کر دینا یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ مثلا اب کوئی آدمی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں فلاں کے گھر ڈاکہ ڈالنا ہے، فلاں کی عزت کو لوٹنا ہے، یا فلاں کو ہم نے آج مارنا ہے، قتل کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ تیسرا آدمی ان کی گفتگو سن رہا ہے اور وہ ان کی گفتگو سن کر اس آدمی کو بتا دے جس کے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں، تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو بتا دیا کہ وہ تیرے بارے میں مکر کریں گے، لہٰذا اس خواب کو ان کو ذکر نہ کرنا، تو معلوم ہوا کہ یہ غیبت کے زمرے کے اندر نہیں آتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو پھر یہ خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد پوری ہوئی، کیونکہ 11 ستاروں سے مراد بھائی اور چاند اور سورج سے مراد والدین۔ پھر یہی ہوا 40 سال کے بعد آپ کی یہ کیا ہوئی، خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی والدہ نہیں تھی اس وقت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے یہ حضرت یوسف کی سگی والدہ نہیں تھی، بلکہ خالہ تھی، کیونکہ خالہ جو ہے یہ والدہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر ذکر فرمائی ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج سے مراد کیا ہیں کہ آپ کے بھائی بھی آپ کے تابع ہو جائیں گے اور آپ کے والدین بھی آپ کے پاس آ جائیں گے، اور ایک وقت ہوگا کہ اللہ آپ کو بڑی عظمت عطا فرمائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا، اور یہ تعبیر کتنے سال، 40 سال کے بعد پوری ہوئی خواب کی تعبیر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی خواب نظر آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی تعبیر پوری ہو، بلکہ تعبیر میں وقت ہوتا ہے۔ بعد مرتبہ خواب نظر آیا فوراً ہی تعبیر ہو گئی،
اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک خواب آدمی کو نظر آتا ہے لیکن فوراً اس کی تعبیر جو ہے مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تعبیر جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد کیا ہے مکمل ہوتی ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد مکمل ہوئی۔ آگے آپ پڑھیں گے اس بات کو سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، ارشاد فرمایا اذ قال یوسف لابی، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اے ابا جان بے شک دیکھا میں نے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ میں نے 11 ستارے دیکھے اور چاند اور سورج کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب کا ذکر اپنے والد محترم کو کیا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، تو حضرت یوسف کے والد نے کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کر اپنا خواب اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، پھر وہ کوئی سازش کریں گے تیرے خلاف سازش کرنا۔ حضرت نے منع فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کو اللہ کوئی نعمت دے دے اور انسان کو معلوم ہے کہ اگر میں فلاں آدمی کو ذکر کروں وہ حسد کرے گا، خوش نہیں ہوگا، اس کے سامنے نعمت کا تذکرہ نہ کیا جائے، جیسا کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو خواب کا ذکر بھائیوں کے سامنے ذکر کرنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے۔ انسان، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلم کھلا واضح دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ایسے ہی چنے گا تجھے تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور سکھائے گا تجھے باتوں کو ٹھکانے لگانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر کیا بات ارشاد فرمائی؟ اللہ تجھے چن لیں گے، اور وہ چننا کیا ہے؟ اللہ تجھے نبوت کے لیے چن لیں گے۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی خواب سننے کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بتا دیں گے۔ باتوں کو ٹھکانے لگانے کا ایک مطلب خواب کی تعبیر، یہ اللہ تعالیٰ تجھے سکھا دیں گے، کیونکہ خواب کی تعبیر جو ہے یہ ایک مستقل فن ہے۔ ہر آدمی کو خواب نہیں ذکر کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا۔ ایک عالم دین تھے، نام میرے ذہن سے اتر گیا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے اپنے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ فوراً سامان نکالو، گھر کے اندر آگ لگ جائے گی۔ ایسے ہوا، سامان نکالا تو آگ لگ گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا میرے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ تو حضرت نے تعبیر یہ بتائی کہ تجھے خزانہ ملے گا، سونا ملے گا، تجھے مال و دولت ملے گی۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ خواب دونوں کو ایک ہی نظر آیا، لیکن پہلے کو کہا کہ آگ لگ جائے گی اور دوسرے کو کہا خزانہ مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ پہلے جس شخص کو خواب آیا تھا تو گرمیوں کا زمانہ تھا، اور آگ گرمیوں کے اندر عذاب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آدمی کو آگ سیکنا، اس کے قریب بیٹھنا ایسے ہے جیسا کہ آدمی عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا، لہٰذا اس نے جو خواب کے اندر دیکھا تھا یہ اس کے لیے عذاب کی صورت تھی۔ اور دوسرے آدمی کو جو خواب نظر آیا وہ سردیوں میں نظر آیا، اور سردیوں کے اندر جو آگ ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ان کو تعبیر بتائی کہ تجھے اللہ تعالیٰ نعمت دیں گے، خزانے دیں گے، مال دیں گے۔ تو خواب جو ہے اس کا تعلق عام طور پہ زمانے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عام طور پہ وقت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عام طور پہ کیفیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی کیفیات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، اس کے ساتھ بھی تو۔ اور یہ کون سمجھتا ہے؟ وہ انسان سمجھ سکتا ہے جو اس خواب کی تعبیر کے اندر ماہر ہو، جو ایک مستقل فن ہے خوابوں کی تعبیر بتانا۔ آج کل تو ہمارے ہاں تو ہر آدمی عالم ہے، ہر آدمی خوابوں کی تعبیر بتا دیتا ہے، ہر آدمی حکیم بھی ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے میرے سر میں درد ہے، آپ کو 10 حکیم مل جائیں گے، فلاں گولی استعمال کر، فلاں کر، فلاں کر۔ کسی سے مسئلہ پوچھ لیں گے، ہر آدمی مسئلہ بتانے والا ہے۔ کسی سے خواب کی تعبیر ذکر کریں تو وہ خواب کی تعبیر آپ کو ذکر کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے دوستو، یہ مستقل ایک فن ہے، یہ مستقل ایک چیزیں ہیں، یہ علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں، جس کے بعد انسان جو ہے وہ کسی کو کوئی نہ کوئی چیز بتانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے باتوں کو ٹھکانے لگانے کا جو ہے طریقہ بتا دیں گے، آپ ماہر ہو جائیں گے باتوں کو ٹھکانے لگانا۔
باتوں کو ٹھکانے لگانے کا ایک مطلب خوابوں کی تعبیر ہے۔ آگے بھی آئے گا کہ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ذکر کیا ہے، یہ آگے ذکر کریں گے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ باتوں کو ٹھکانے لگانے اللہ تعالیٰ تجھے سکھا دیں گے، مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی گفتگو کر رہا ہوگا تو آپ اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے کہ گفتگو کرنے والا کیوں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ آپ اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ انہیں بڑی سمجھ عطا کرتے ہیں کہ جب اگلا آدمی بولتا ہے نا، یعنی کلام کی ابتدا ہی کرتا ہے تو سننے والا سمجھ جاتا ہے یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ اس کے دل کے اندر مسئلہ کیا ہے، یا یہ کیا چیز سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو باتوں کو ٹھکانے لگانے کا مطلب کہ گفتگو سے بات کو نکالنا، ان کے مسائل کو سمجھنا، حالات پر نظر رکھنا، پھر اس سے نتیجہ نکال لینا۔ اللہ تعالیٰ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھا دیں گے، یہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو فرمایا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے اندر خواب کی تعبیر بھی آ جائے گی، عام لوگوں کو سمجھانا بھی آ جائے گا، عام لوگوں کی گفتگو سے بات کو نکالنا بھی آ جائے گا، اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، نتیجہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو کیا کر دیں گے، بتا دیں گے۔ حضرت یعقوب نے اس بات کو ارشاد فرمایا، تو ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھے باتوں کو ٹھکانے لگانا، تیرا رب باتوں کو ٹھکانے لگانا تجھے سکھا دے گا۔ پھر یہی ہوا، آپ آگے پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کے اندر آپ سمجھیں گے کہ جب حضرت کے سامنے باتیں آئیں، گفتگو ہوئی، بعض لوگوں نے باتیں کی تو آپ نے ان کی تہہ تک پہنچ گئے اور ان کے نتیجوں کو نکال لیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، پورا کرے گا تجھ پر نعمت کو اور آل یعقوب پر بھی، کما اتمھا علی ابویک، جس طرح کہ پوری کی وہ نعمت جو تیرے باپ دادا پر۔ اس سے مراد نبوت ہے۔ فرمایا اللہ تجھے نعمت بھی دیں گے، جو نعمت اللہ نے تجھے جو ہے تیرے باپ دادا کو دی ہے وہی نعمت اللہ تعالیٰ تجھے دے دیں گے۔ وہ نعمت کون سی ہے بھائی؟ نبوت۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، نبوت جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں، جتنا بھی آدمی ریاضت کر لے، جتنی عبادت کر لے، جتنی بھی کیا ہے انسان نوافل کے اندر مشغول ہو جائے، ساری زندگی گناہوں سے بچ بچا کر گزار لے، نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت جو ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آدمی محنت کے ساتھ نبوت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، نبوت بھی اللہ کا فضل ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور صحابیت بھی اللہ کا فضل ہے، حضور کے بعد کوئی صحابی نہیں، اور حضور کے صحابہ کے بعد کوئی صحابی نہیں۔ یہ دو ہی نعمتیں ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ختم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد صحابیت کا دروازہ ختم۔ ہم کچھ بھی کر لیں تو صحابیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، نبوت کے درجے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ مرزا قادیانی کیوں گمراہ ہوا؟ اسی لیے تو ہوا کہ وہ تصوف کے اندر داخل ہوا، تصوف کی اصطلاحات کو پڑھا، ریاضت کی، عبادات کی۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس قسم کے یہ جو اپنے کشفوں کو ظاہر کرتے ہیں، کرامات کو ظاہر کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو بہت آگے لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ نبوت کے قریب کر دیتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ نبوت کا دروازہ آپ کے بعد ختم، یاد رکھیں۔ کسبی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی محنت کر کے نبی بن جائے، نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ یہی تو تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم سردار ہیں، ہمارے پاس مال دولت ہے، ہمارے قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، اور یہ عبداللہ کا بیٹا یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا نبی کیسے بن گیا؟ ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں بھائی، یہ کوئی کمالات نہیں ہوتے کہ آدمی مالدار ہو تو نبی بن جائے، مالدار ہو تو صحابی بن جائے، غریب ہے وہ نہ بنے، نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ معلوم ہوا کہ ایک ایک صحابی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن چن کر دیے، تو صحابیت کا دروازہ صحابہ کے بعد ختم۔ میں بیٹھا تھا وہاں ملتان میں، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جلندری کے پاس، یہ بیٹے ہیں مولانا مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں وہ حضرت مولانا محمد علی صاحب تشریف لائے
ختم نبوت کے بارے میں بڑا کام کیا انہوں نے، اور ختم نبوت عالمی مجلس کے امیر بھی رہے ہیں۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، گفتگو چل پڑی، انہوں نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اور بیداری کی حالت میں اور اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی، یعنی اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور اسی پر موت آئی ایمان پہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بعد میں خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، خواب کے اندر کتنے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو پیارے نبی کی زیارت خواب میں ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے ہی دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقت نہیں دی کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے۔ جو بھی خواب کے اندر پیارے نبی کو دیکھتا ہے وہ پیارے نبی ہی ہوتے ہیں، شیطان کی طاقت نہیں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے کسی خواب کے اندر آ جائے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ جو آپ کے جانے کے بعد آپ کو خواب میں دیکھے گا، اس کو ہم دنیا میں صحابی تو نہیں کہیں گے، ظاہر ہے نہیں کہہ سکتے، لیکن قیامت والے دن وہ صحابہ کی صف میں کھڑا ہوگا، قیامت والے دن وہ صحابہ کی صف میں کھڑا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابیت کا دروازہ بھی ختم ہے اور نبوت کا دروازہ بھی ختم ہے۔ تو فرمایا اللہ تجھے وہ نعمت دے گا جو اللہ نے تیرے آباء و اجداد کو دی۔ کس کو دی بھائی؟ علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم کو وہ اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اسحاق کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور حضرت یوسف کے والد محترم حضرت یعقوب کی بھی نبوت عطا فرمائی، اور حضرت یوسف کو اللہ نے پھر وہی نبوت عطا فرمائی، وہی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ہدایات کس نے دی ہیں؟ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا اور یہ ہدایات دے دی۔ فرمایا ان ربک علیم حکیم، بے شک فرمایا ان ربک، بے شک تیرا رب علیم حکیم، جاننے والا بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ کیوں مشکلات میں جائے، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ایک آدمی مشکلات میں ہے، ہم کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے، اس مشکل کے اندر اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں انسان کو دینا چاہتے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمتوں والے ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانیاں ہیں، وہ کیا کیا